اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الانبیاء والمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ الحمد للہ میرے طالب علم ساتھیوں، اب تک ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 44 تک مکمل ترجمہ اور اس کے اسباق کی روگردانی کی اور سوال اور جواب اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر جو ہے ہم 45 سے 48 تک کی تلاوت، اس کی جو ہے ترجمہ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 44، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والو یا مومنو، اذا لقیتم جب تمہارا آمنا سامنا، فئۃً کسی بھی کفر والوں کے ساتھ ہو یا کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیراً اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کرنے والوں کو جہاد کا طریقہ اور اس کے اوامر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں، جو اشارتاً اس آیت سے ہمیں پتہ لگ رہی ہے۔ تو اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃً کہ جب تمہارا سامنا کفار کی کسی جماعت کے ساتھ ہو تو تم ثابت قدم رہنا، یعنی کہ جنگ کے دوران، جہاد کے دوران، میدان جنگ میں کفر کے مقابلے میں مسلمانوں پہ سب سے پہلی چیز ثابت قدم رہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا۔ اور ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے کہ کوئی راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنا، سوائے اگر وہ مصلحت اور جنگ کی کوئی منصوبہ بندی کا حصہ ہو تو وہ کر سکتے ہو، لیکن اگر تم ثابت قدم نہ رہے اور تم پیچھے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں ہو گئے تو تم ناکام ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا حکم جنگ کے دوران، جہاد کے دوران اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں، تفلحون سے مطلب فلاح پانا ہے، لیکن یہ فلاح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دونوں صورتوں میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا حکم جنگ کے دوران، اور یہ آیت شروع کے آغاز کے جو ہم نے آیات پڑھی تھیں ان میں بھی تھا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بس اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب اور دبدبہ جاتا رہے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ جنگ کے دوران مسلمانوں میں آپس میں گروہ بندی کرنے، آپس میں کسی بات پر تنازع پیدا کرنے، آپس میں جھگڑا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے دل میں بزدلی ڈال دے گا، اور جب اللہ بزدلی ڈال دے گا تو تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا کفار کے سامنے۔ اور ریحکم وصبرو اور صبر کرتے رہنا،
لازم ہے جنگ میں حالات جو ہے بدلتے رہتے ہیں، کبھی سامنے شکست نظر آتی ہے اور کبھی فتح کی نوید سامنے نظر آتی ہے. لہذا ان حالتوں میں جب تم پہ شکست کے اگر جو ہے حالات پیدا ہو جائیں تو بھی تمہیں صبر کرنا ہے، اور اس میں جان سے بھی جانا پڑتا ہے، تمہارے ساتھی شہید بھی کیے جائیں گے، تمہارے بھی جائیں گے، تو ان کی شہادت پر بھی تمہیں صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے دوران اور جنگ کے دوران کیا احکامات دیے. تو ان احکامات میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ ثابت قدم رہنا. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا. تیسرا حکم اللہ کی احکامات کی پابندی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا. چوتھا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا. پانچواں حکم کہ آپس میں مت جھگڑنا، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بزدلی ڈال دے گا، اور جب تم بزدل ہو جاؤ گے تو تمہارا روب اور دبدبہ جاتا رہے گا. اور آخری حکم کہ صبر کرتے رہنا. میدان جنگ کی جو حالات ہیں اس کے پیش نظر اس میں تمہارے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار جو بھی تھے وہ شہید بھی کیے جائیں گے، اور بہت سے ایسے مقام آئیں گے جہاں پر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. لہٰذا صبر سے کام لینا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خوشخبری بھی دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جب ہم آیت نمبر 46 پہ آتے ہیں تو اس آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. خراجو من دیارہم، جو اپنے گھر سے نکلے، بطروں و ریا انا، سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. اور وہ جو کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیے ہوئے ہے ان سب کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا احاطہ. یہ آیت دراصل قریش مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہیں جب قریش سے مکہ سے نکل رہے تھے بدر کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اکڑ کر چل رہے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو جا کر ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اور لوگوں کو اتراتے ہوئے اور اپنے گھروں سے جو ہے دکھاتے ہوئے کہ ہم جو ہے اس جنگ میں جو ہے شریک ہو رہے ہیں. تو دراصل یہ گھر سے نکلے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے مسلمانوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ لازم ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو اور دلوں میں پوشیدہ باتوں کو اور سینے میں پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اس اللہ نے ان لوگوں کا احاطہ کیا ہوا تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ آخری آیت آج کے اس درس کی اور اس کلاس کی. لہذا یہاں پر جو ہے شیطان نے کفار مکہ کو ایک دھوکہ دیا، اور وہ دھوکہ کچھ اس طرح سے تھا جو اس آیت میں. اور جب شیطان نے ان کے کام خوشنما کر کے دکھائے، کہ شیطان نے ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو
حوصلہ دیا کہ لڑ جاؤ مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ختم کر دو، لیکن اسی میدان میں جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مدد آ چکی ہے اور فرشتے جوگ در جوگ 1000 فرشتے آ رہے ہیں، تو شیطان کو وہ فرشتے نظر آ رہے تھے، تو اس نے وہاں پر جو ہے ان سے معذرت کی اور ان سے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا ان سے نہ لڑو، ان پہ یہ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ، اور ان سے راہ فرار اختیار کیا شیطان نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کو اس طرح بیان کر دیا اس واقعے کو، اور جب شیطان نے ان کے کام خوشنما کر کے دکھائے اور کہا ان لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لڑو، مسلمانوں کو مار دو، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جنگ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا رفیق اور حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا۔ شیطان نے راہ فرار اختیار کیا جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، اور بولا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے ہلاک نہ کر دے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر شیطان کا کیا رد عمل تھا، دیکھ کر فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا؟ تو اس سوال کا اگر جواب دیکھیں تو اس آیت میں پورا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلے شیطان نے کفار کو ان کے اعمال کو سنوار کر خوشنما کر کے دکھایا اور ان کو بلند حوصلہ دیا اور ان کو ساتھی ہونے کا جو ہے یقین دلایا، اور ان کو یہ بتایا کہ تم تو تعداد میں زیادہ ہو اور یہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، لہٰذا تم تو ہر صورت میں غالب آ جاؤ گے، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، تم لڑو اور مسلمانوں سے جو ہے جنگ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا حمایتی۔ اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ حوصلے مسلمانوں کے دیکھ کر شیطان الٹا پھر گیا، اور شیطان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت آ چکی تھی، جو 1000 فرشتے تھے وہ آ رہے تھے اور وہ کفار کو گردنوں سے اڑا رہے تھے اور ان کے پیٹھوں پر مار رہے تھے، تو شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر الٹا پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہوں، یعنی کہ یہاں پر کفار مکہ سے جو ہے وہ پھر گیا اور ان سے جو رفیق ہونے کا دعویٰ تھا وہ دعویٰ واپس لے لیا، کیونکہ اس نے وجہ بھی بتائی، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں، لیکن فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے یہ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے بھی ہلاک نہ کر دے، کیونکہ جس طرح فرشتے آ رہے تھے اور فرشتے کفار کو مار رہے تھے اور جو ہے جہنم واصل کر رہے تھے، تو لازم ہے اس پہ ایک ڈر طاری ہوا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ان آیات میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سوال جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں یا جہاد کی صورت میں یا کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اور کن باتوں کا حکم دیا گیا، کرنے کی تلقین کی گئی۔ یعنی کہ تلقین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں تمہیں کرنی ہیں، جو شروع کی آیات میں تھی 5 باتیں تھیں۔ سب سے پہلا حکم یہ کہ ثابت قدم رہو، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا حکم تھا اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ تیسرا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، اور رسول کی حکم اور فرمانبرداری تو ہر حالت میں اور ہر وقت ضروری ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیں صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ امن کی صورت میں اور عام زندگی میں بھی بہت ضروری ہے۔
चौथा हुक्म, आपस में झगड़ा ना करना। अगर ऐसा करोगे तो बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा दबदबा ख़त्म हो जाएगा। पांचवा हुक्म ये है कि सब्र करना, मैदान जंग में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना। दूसरा सवाल, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाजिल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का क्या रद्द अमल था? तो शैतान ने पहले उनको बढ़ावा दिया और उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की और उनको अपने साथ होने का जो है यकीन दिलाया। लेकिन जब उसने मुसलमानों की तरफ से अल्लाह ताला की मदद को देखा और फरिश्तों का नज़ूल देखा तो उसने राह फरार अख्तियार किया और उल्टे पांव भाग गया और कुफ़ार मक्का से कहा कि जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है कहीं मैं भी हलाक ना कर दिया जाऊँ, और अल्लाह ताला बेशक सख्त अजाब देने वाला है। तो ये दो सवालात इन आयात में थी। और इसके बाद अगर आप इन आयात के बाद देखेंगे तो किताब में आपके तराकीब और अल्फाज मायने अरबी में दिए हुए हैं। उन अरबी के अल्फाज मायनों को एक जगह लिखें, अल्फाज को काले पेन से लिखा जाए और मायने को जो कि उर्दू में है ब्लू इंक के साथ ब्लू इंक से लिखा जाए। इसके बाद 3 आयात जो अभी दी हैं, इन ही आयात में से 3 जुजियात दिए गए हैं, तो उन जुजियात को जो है तर्जुमा लिखना है। तो ये जो है काम आपका ये आयत नंबर 44 से 48 तक के लिए ये था। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक पढ़ने, समझने, उस पर फ़िक्र और तदब्बुर करने वाला बनाए और उस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लम।